بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک انتہائی دلچسپ ایک معلوماتی واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور گزارش ہے کہ اس ویڈیوز کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اس کے بہت سارے آپ کو فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، دنیا کی سب سے قیمتی گائے کون سی گائے تھی، کس کی گائے تھی، اور اس کی قیمت کیا تھی؟ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی تھا، ایک نیک بندہ تھا۔ اس کا بچہ چھوٹا تھا، اور وہ قریب المرگ، یعنی جب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں فلاں جنگل میں ایک گائے امانتاً چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس سے کہنا ہے کہ اس گائے کو جا کر اس نام سے پکارے، تو یہ گائے آ جائے گی، اور اس وقت اپنی ضرورتیں پوری کر لینا اس گائے سے جیسے ممکن ہو۔ اب بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، والدہ نے بچے کو کہا کہ جاؤ فلاں جنگل میں تمہاری گائے ہے، اور اسے جا کر اس طرح پکارو، وہ آ جائے گی۔ بچہ گیا اور اس نے جا کر جنگل میں گائے کو پکارا، آواز دی، اور وہ گائے آ گئی۔ وہ بچہ گائے کو گھر لے آیا۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن وہ اپنی گائے کو لے کر اپنی والدہ کے حکم سے بازار میں گیا۔ والدہ نے کہا تھا کہ اس گائے کو بیچ دینا 3 دینار میں۔ اس وقت گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی، لیکن دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرنا۔ بازار میں ایک شخص آیا اور اس نے سے کہا کہ یہ گائے میں لینا چاہتا ہوں، 3 دینار میں آپ مجھے دے دیں۔ بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا، اور گائے اس کے بعد آپ کو فروخت کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا آپ مجھ سے زیادہ لے لیں، لیکن اپنی والدہ سے مشورہ نہ کریں۔ اس بچے نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ سے ضرور مشورہ کروں گا۔ جب وہ واپس اپنی والدہ کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا تو والدہ سمجھدار تھی، سمجھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خریدنے والا شخص نہیں لگتا، یہ کوئی راز ہے۔ بیٹا اب تم اس سے یہ پوچھ کر آنا ہے کہ کیا ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ اب دوسرے روز جب بچہ گیا تو اس نے اس شخص سے پھر پوچھا کہ اس گائے کو ہم بیچیں یا نہ بیچیں، تو اس نے کہا کہ اس گائے کو آپ فروخت نہ کرنا، آپ نہ بیچنا۔ اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آئیں گے، اور تم نے اس گائے کی قیمت اتنی رکھنی ہے کہ اس گائے کا گوشت کی برابر، اس گائے کی گوشت کے وزن کا سونا دیں گے تمہیں، اور اس کے بدلے میں فروخت کرنا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بنی اسرائیل کو آخر اس گائے میں اتنی کیا دلچسپی تھی؟ گائے تو دنیا میں بے شمار ہیں، ایک نہیں تو دوسری صحیح، دوسری نہیں تو تیسری صحیح مل جاتی ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوگی کہ ایک گائے جس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے وزن کے برابر سونا دیا جائے، یعنی ایک گائے کے کو تولا جائے کہ جتنا اس کا وزن ہے اتنا ہی تولا، اتنے کلو، اتنے من، ٹن جو بھی ہے وہ سونا دیا جائے، اور سونے کی برابر اس گائے کی قیمت ہے۔ گائے کے وزن کی برابر جو سونا ہے وہ اس گائے کی قیمت ہے۔ ایسی کیا بات تھی؟ اب ذرا اس بات کو سمجھیں۔ اس طرف تو یہ ہوا کہ اس بتانے والے نے بتا دیا کہ اس گائے کو نہیں بیچنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آئیں گے اس گائے کو خریدنے کے لیے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل میں 2 بھائیوں نے اپنے قریبی ایک وارث رشتہ دار کو قتل کر دیا، اس کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے، اور قتل کرنے کے بعد لوگوں نے شور مچایا کہ ہمارے رشتہ دار کو اور ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ اس کے قاتل کے بارے میں بتائیں، اس کو کس نے قتل کیا، آپ فیصلہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ یہ گائے ذبح کریں
اور اس گائے کی گوشت کو اس مردہ کے ساتھ ماریں، مردہ کے ساتھ ٹچ کریں تو یہ مردہ زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہی حکم دیا کہ وہ ایسا کریں، لیکن بنی اسرائیل طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، رنگ بتا دیا گیا، پھر کہنے لگے جی اس گائے کی عمر کیسی ہو، عمر بتا دی گئی، پھر کہنے لگے جی یہ تو ہم پر بڑی مشتبہ ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر ان کو بتایا کہ بھئی یہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ اس کے درمیان ہو، اور نہ کھیتوں کے لیے پانی نکالنے میں اور نہ ہل چرانے میں استعمال کی گئی ہو، بالکل بے عیب ہو۔ اب ایسی گائے جس کا رنگ پیلے رنگ کا ہو، دیکھنے والوں کو بہاتا ہو، اور ایسی گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، نہ یعنی کم ہو، بلکہ اس کے درمیان میں ہو، اور ایسی گائے جو بالکل بے عیب ہو، تو اس گائے کی تلاش میں نکلے، اور ایسی گائے انہیں کہیں بھی نہ ملی۔ یہ گائے یہی اس بچے کے پاس تھی، یعنی کہ اس قسم کی گائے جس کی یہ تعریف ہو، جس میں یہ صفات اور خوبیاں ہوں، وہ گائے یہی گائے تھی اللہ کے ولی کی جو امانتاً چھوڑ کے گئے تھے اس بچے کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت یہ گائے کہیں نہیں تھی۔ تو وہ تلاش کرتے کرتے یہاں تک آئے اور ان کو یہ گائے ملی، اور انہوں نے منہ مانگی قیمت اس کی ادا کی، یعنی کہ اس گائے کی برابر سونا دیا، اور اس کے بعد لے کر اسی طرح انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کی ہڈی کو اس مردہ شخص کے ساتھ مارا، اور اس نے زندہ ہو کر بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تھا واقعہ دنیا کی قیمتی ترین گائے کا۔ اسی گائے کے نام پر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا نام بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذروں کو بھی ہمارے لیے ہیرے اور جواہرات بنا دیتا ہے، جیسا کہ اس بچے نے اپنی والدہ کے حکم کو مانا، اپنی والدہ کی فرما برداری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گائے ہی اس کے لیے اتنی قیمتی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔